بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی اور اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ IMF سے معاہدہ ہوا ہے اور IMF کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے۔ حکمران ہی اصل ذمہ دار ہوتے ہیں اور حکمران ہی لوگوں کی ترقی کا اور تنزلی کا سبب بنتے ہیں۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی تباہی بہادر شاہ ظفر سے ہوئی کہ بہادر شاہ ظفر اپنی عیاشیوں میں لگا رہا اور اس نے بیرونی خدشات کو صرف نظر کیا، جس کی وجہ سے دشمن ملک میں داخل ہوا، حکومت گئی اور پھر حکومت جا کر مسلمانوں پر جو عذاب ٹوٹے ہیں، جو پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور جو مسلمانوں کو اس خطے میں قربانیوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے، وہ ہنوز اب تک جاری ہے۔ انگریز یہاں سے چلا گیا لیکن اس بر صغیر کا بڑا علاقہ بے وقوف ہندوؤں کو دے کے چلا گیا اور پھر باہر بیٹھ کر دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر اس نے جو چھوٹا سا ٹکڑا پاکستان کی شکل میں دیا تھا اس پر بھی کنٹرول اپنا جاری رکھا اور آج تک جاری ہے۔ ہمارے حکمران، ہمارے محافظ، یہ سب کے سب انہی کی درسگاہوں سے پڑھ کر آتے ہیں، انہی سے متاثر ہوتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر یہ چلتے ہیں۔ حالانکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور مسلمانوں نے بنایا ہے، جدوجہد مسلمانوں نے کی ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، لیکن کلمے کا لحاظ کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے یا کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو پھر اسلام یاد آ جاتا ہے اور پھر اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم شہید ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر قرآن کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کی باتوں کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ زبان کی نوک تک ہی قرآن کو رکھو اور عمل میں اس کو بالکل ہی پس پشت ڈال دو۔ ایک بادشاہ تھا مصر کا، مسلمان بادشاہ تھا اور وہ بہت بے دین تھا، بالکل دین سے اس کو کوئی سروکار نہیں تھا، احکام کی خلاف ورزی کرتا تھا، اللہ کے احکام کی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے، لواحقین نے، اس کی قبر پر حافظ بٹھا دیا کہ وہ قرآن مجید پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کرے، اس کو فائدہ پہنچے۔ 2-4 دنوں کے بعد وہ کسی کی خواب میں آیا اور خواب میں آ کر کہنے لگا کہ یہ قرآن مجید پڑھنے والے کو میری قبر سے ہٹاؤ۔ اس سے وجہ پوچھی، کیوں ہٹاؤ؟ قرآن مجید پڑھنے سے تو ثواب ملتا ہے۔ اس نے کہا اب تم صحیح کہتے ہو، لیکن جب یہ حافظ کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، فرشتے مجھے کوڑا مارتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ آیت تو نے نہیں سنی تھی، اس کے حکم کو تو نے نافذ نہیں کیا، تو حکمران تھا، تو بادشاہ تھا، اس لیے یہ قرآن مجید پڑھنے والا ثواب سے زیادہ مجھے عذاب کا باعث بن رہا ہے، اور جب بھی کوئی حکم کی آیت آتی ہے فرشتہ مجھے کوڑا مارتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تو اس کی خلاف ورزی تو نے کیوں کری۔ بہرحال حکمرانوں کو ہم کتنی نصیحت کر دیں، ان کا حال تو اتنا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جن پر نصیحت اثر نہیں کرتی ان کو کفار کی صفت بتایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔
کافر تو ایسے ہیں بے شک جن پر کفر ثابت ہو گیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، ان پر کوئی ان کو فرق نہیں پڑے گا، سب برابر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ مہرے لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عظیم عذاب ہے۔ بہرحال یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنے دن کی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، موت کے منہ میں جانا ہے، اور جب موت کے منہ میں چلے جاؤ گے تو پھر کوئی بچانے نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ سب حساب لے گا۔ جتنے بھی غریب مارے جا رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، یا جتنے بھی غریب تنگ ہیں، پریشان ہیں تم لوگوں کی وجہ سے، ان سب کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اور یہاں پہ تو سب کے منہ بند کروا دیے ہیں، سب کو خاموش کروا دیا ہے، سب رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لیکن کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ سر عام بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عدالتی نظام منہ چڑھا رہا ہے، سارے نظام فیل ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج چلا جا رہا ہے، یزیدیت اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اور کوئی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اب عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام پھر صبر ہی کرے، کیونکہ صبر کرے گی تو اس کو کچھ ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ پڑھ لیا کرے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو جب بھی کوئی مہنگائی یا کوئی ایسی خبر سنا کرو تو سب مل کر انا للہ وانا الیہ راجعون کی تسبیح کر لیا کرو۔ انشاءاللہ آپ کے انٹرویو دینے سے اور دوسری جگہوں سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس آیت کے ورد سے انشاءاللہ پاکستان کے عوام اگر اس آیت کا ورد کرتے رہیں گے تو اچھی خبر ملے گی، اور انشاءاللہ اچھے اثرات ملیں گے، اور یہ ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور انشاءاللہ یہ مشکلات دور ہوں گی، اور یہ ملک خوشحالی کی راہ میں گامزن ہوگا۔